Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sadaq Ali and today I am again present with my new video. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آئے ہیں بری امام پر اور ہماری گفتگو کا موضوع بھی ہے حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا مشہور مزار جو اسلام آباد میں واقع ہے۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ برصغیر کے مشہور صوفی بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا اصل نام سید شاہد عبداللطیف کاظمی قادری بیان کیا جاتا ہے۔ انہیں محبت، امن، بھائی چارے اور انسانیت کی خدمت کے پیغام کی وجہ سے خاص مقام حاصل ہے۔ ان کا مزار اسلام آباد کے نور پور شاہاں کے علاقے میں مرگلہ پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ تاریخی اور روایتی ذرائع کے مطابق حضرت بری امام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش 1617 عیسوی کے قریب ہوئی اور ان کا وصال 1705 عیسوی میں ہوا۔ ان کی ابتدائی زندگی پنجاب کے علاقے سے وابستہ رہی۔ بعد میں انہوں نے دینی علوم حاصل کیے اور مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ روایات کے مطابق انہوں نے اسلامی تعلیمات، تصوف اور روحانیت کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر کیا۔ ان کے سفر میں حجاز مقدس اور بعض دوسرے علاقوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ علم حاصل کرنے اور روحانی تربیت کے بعد وہ موجودہ اسلام آباد کے علاقے نور پور شاہاں میں آ کر آباد ہوئے۔ اس زمانے میں یہ علاقہ آج کے اسلام آباد جیسا ترقی یافتہ شہر نہیں تھا بلکہ ایک نسبتاً پسماندہ اور جنگلاتی علاقہ تھا۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی لوگوں کی اصلاح، نیکی، محبت اور امن کے پیغام کے لیے وقف کی۔ اسی وجہ سے وقت کے ساتھ ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں اللہ سے محبت، انسانوں سے محبت، عاجزی، صبر، برداشت اور خدمت خلق کو اہمیت حاصل تھی۔ ان کی شخصیت کا سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ وہ لوگوں کو نفرت اور لڑائی سے دور رہنے اور محبت و بھائی چارے کو فروغ دینے کی تلقین کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آج بھی بہت سے لوگ انہیں روحانی رہنما کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ صوفیاء کی روایت میں انسان کی اصلاح اور دل کی پاکیزگی کو خاص اہمیت حاصل ہے اور حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے بھی یہی روحانی اور اخلاقی پہلو نمایاں نظر آتا ہے۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اسلام آباد کے نور پور شاہاں میں واقع ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ و عجائب گھر کے مطابق یہ ایک تاریخی مقبرہ ہے اور اس مقام کی تاریخی نسبت کم از کم کئی صدیوں پرانی ہے۔ سرکاری معلومات کے مطابق مزار کی ابتدائی تعمیر مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور سے منسوب کی جاتی ہے جبکہ بعد کے ادوار میں اس کی تعمیر و مرمت ہوتی رہی۔ مزار پر مختلف اوقات میں زائرین آتے ہیں۔ لوگ یہاں دعا، فاتحہ اور روحانی سکون کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ مقام اسلام آباد کے اہم مذہبی اور ثقافتی شناختوں میں شامل ہے۔ اس مزار کے اوپر ہرے رنگ کا سبز گنبد ایسے لگتا ہے جیسے آپ مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہوں۔ اس کا ڈیزائن مدینہ کی طرز کا بنایا گیا ہے۔ اس کے دروازے بھی بالکل اسی طرز کے ہیں اور اندر کا جو سا انفراسٹرکچر ہے، اندر کا سا آرکیٹیکچر ہے، بالکل سیم ایز مدینہ کی طرح بنایا گیا ہے۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر عرس بھی منعقد ہوتا ہے۔ عرس صوفی بزرگ کی یاد میں ہونے والی ایک مذہبی تقریب ہوتی ہے جس میں بڑی تعداد میں عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔ عرس کے موقع پر نعت، قرآن خوانی، دعا اور دیگر مذہبی سرگرمیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس دوران زائرین مختلف علاقوں سے یہاں آتے ہیں جس کی وجہ سے نور پور شاہاں اور ارد گرد کے علاقوں میں خاص رونق پیدا ہو جاتی ہے۔ بری امام رحمۃ اللہ علیہ کا مزار صرف ایک مذہبی مقام نہیں بلکہ اسلام آباد کی تاریخی اور ثقافتی شناخت کا بھی اہم حصہ ہے۔ اسلام آباد ایک نسبتاً جدید شہر ہے لیکن بری امام رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اس علاقے کے اس تاریخ کی یاد دلاتا ہے جو اسلام آباد کے جدید شہر